اشوک چوہان کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے اس فیصلے پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی جنرل سیکریٹری سید معین نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے اشوک چوہان کو زوردار انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ سیکولرزم کے نام پر سیاست کرتے کرتے فرقہ پرست پارٹی بی جے پی میں شامل ہونے پر اشوک چوہان پر نشانہ سادھا۔ کانگریس میں رہ کر اشوک چوہان نے ماضی میں انتخابات کے دوران مجلس کو بی جے پی کی بی ٹیم کہہ کر بدنام کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ وہ خود بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں تو انہیں مجلس کو تنقید کا نشانہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ سید معین نے ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں سے اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کی اپیل کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پارلیمانی انتخابات کے وقت میں، جنہوں نے اسمبلی کے انتخابات کے وقت میں، جنہوں نے کارپوریشن کے انتخابات کے وقت میں، بلدیاتی انتخابات میں اپنی مذہبی شناخت کو لے کر آ کر کھڑا کیا اور اپنا تائیدی لیٹر جاری کرتے ہوئے اشوک چوہان کی تائید و حمایت کی، آج ان لوگوں کے پاس عوام کے سامنے اور خاص طور سے معصوم مسلمانوں کے سامنے کیا جواب ہے؟ کیا وہ جواب دے پائیں گے کہ آج بی جے پی کے ساتھ اشوک چوہان گیا؟ کیا وہ جواب دے پائیں گے کہ جس وقت ہم نے کہا تھا کہ پاٹ بندار بلاسٹ کو چھپایا جا رہا ہے اور اس میں اشوک چوہان خود انوالو ہے اور اشوک چوہان نے اس کو پورا کا پورا پردہ پوشی کیا، تو اس وقت ہماری بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آپ بتائیے کہ آج آپ ہمارے ناندیڑ شہر کے اندر دو شہروں کو اگر دیکھا جائے، ایک نواں شہر اور ایک پرانا شہر، پرانے شہر کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریتی آبادی ہے، اس علاقے کا حال دیکھیے اور جا کر نئے شہر کا حال دیکھیے، نیو سٹی کا حال دیکھیے، وہاں پر ترقیاتی کام نظر آئیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے بار بار ناندیڑ کی عوام کو، ناندیڑ کے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور سمجھانے کی کوشش کی ہم نے کہ ان کے نقاب کو اتار کر دیکھو، ان کا دوسرا چہرہ آپ کو نظر آئے گا، یہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں، یہ خاکی چڈی پہنے والے لوگ ہیں، لیکن ہماری بات کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ان کے جملے تھے اسٹیج پہ آنے کے بعد، انشاءاللہ، الحمدللہ، السلام علیکم، ماشاءاللہ، اور افطاری میں آ کر کھجور کھائے، ٹوپی پہن لیے، عیدگاہ پر 2 مرتبہ آ کر ٹوپی پہن کر سلام کر کے مصافحہ کر دیے۔ لیکن یاد رکھو، ہم جو کہہ رہے تھے بات کہ یہ لوگ بی جے پی والے ہیں، یہ سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، تو ہماری بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ ان کے حوارین اور خاص طور سے ان کے غلام مجلس اتحاد المسلمین کو بی جے پی کی بی ٹیم، بی جے پی کے دلال، بی جے پی کے ایجنٹ ہم کو کہہ کر پکارتے تھے، لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں کل سے غور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو بارہا الزامات کے گھیرے میں کھڑا کیے۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کا سیاسی مستقبل کہاں ہے؟ تو میں آپ کے ذریعے سے ناندیڑ کی عوام کو، ناندیڑ کے مذہبی رہنماؤں کو، ناندیڑ کے خاص طور سے مستقبل کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب ایک ہو رہے ہیں اور ہم کو بھی ایک ہونے کا وقت ہے۔ آئیے مجلس اتحاد المسلمین کی صفوں میں کھڑا ہو جائیے۔ یہ وقت فرقہ پرستوں کو جواب دینے کا وقت ہے، اور آپ تبھی جواب دے سکتے ہیں جب آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2012 میں 11 اراکین بلدیہ کو ہم نے جیت کر لائے تھے؟ تو الحمدللہ اس وقت ناندیڑ کے اس علاقے کے اندر کتنے ایسے کام ہوئے تھے جو ان گنت مثال ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو بی ٹیم کہنے والے، مجلس اتحاد المسلمین پر الزام عائد کرنے والے، کسی بھی مسائل کے اوپر جو مسلمانوں کے بنیادی مسائل ہو، یا مسلمانوں کے ریزرویشن کے مسائل ہو، یا مسلمانوں کی اپنی شناخت کا مسئلہ ہو، یا دینی شناخت کا مسئلہ ہو، ہر محاذ پر
पार्लियामेंट में सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब आपके मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। ये लोग हमारे अपने नहीं थे। हम कल भी कह रहे थे अशोक चौहान मुसलमानों के वोटों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमानों के कास पर कभी खरे नहीं उतर सकते। तो आज जग ज़ाहिर हो चुका है और उन तमाम मजहबी चेहरों के सामने और उन शनाख्त वाले चेहरों के सामने बारहा मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिसकी तायद और हिमायत कर रहे थे, आप भी आज शायद शर्मिंदा होंगे कि हमने किसकी और तायद और हिमायत की थी। लेकिन ये बात हम शुरू से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम आज तो आपके बात समझ में आएगी। अल्लाह करे कि तमाम नांदेड़ के गय्यूर मुसलमानों के अंदर ये बात समझ में आए और वो अपनी सियासी जमात का साथ दें। ऐसे भी कोई लोग हैं भाई, जिस तरीके आपने कहा कि मजलिस में हम दावत देना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सियासती में मुस्लिम नेता कि वो कहते हैं कि अशोक चौहान ने हमारे लिए उर्दू घर बनाया, हमारे लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किया, इस लोग हम अशोक चौहान के साथ हैं, पार्टी में कोई भी जाओ, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझूंगा कि जिन लोगों ने अशोक चौहान के हाथ पे बैत की और जिन्होंने उसको अपना मुर्शद माना, अब वो देख लें कि आज बीजेपी में है तो कल कहाँ जाने वाले हैं। तो कम से कम मरने के बाद की भी फिक्र करना ज़रूरी है। यकीनन सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत ऐसी करिए कि जिससे आपकी दुनिया और आखिरत बने। बैत उन लोगों के हाथ पे कीजिए जो कल रोज़े महशर में जाने के बाद आपको भी लगे कि मैंने जो दुनिया में काम कौम और मिल्लत के लिए करके आया हूँ, जिस जमात के साथ मैं खड़ा था, वो जमात से अल्लाह भी राज़ी है। कोई डर भी हो सकता है जिससे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, वो डर के खौफ में भी अगर से जाते होंगे तो इसलिए उनको डरना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है, शायद कुछ लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरू दिन से आरएसएस के इशारे पर अशोक चौहान काम करते थे। अगर वो वाकई सेकुलर होते तो पाड़ बंधारे का जो बम धमाका है उसकी सही इंक्वायरी बिठाते तो पूर्णा, परभनी, जालना, मक्का मस्जिद हैदराबाद और दिल्ली के वज़ू खाने से उसके तार जुड़े हुए थे। इनको मुसलमानों से हमदर्दी होती। बेकसूर मुस्लिम नौजवान उस वक्त जो उठाए गए थे, जिस समाज के वोटों से आप चुनकर आते थे, तो आप यकीनन ईमानदार होते तो उस वक्त सही इंक्वायरी बैठती, NIATS सही काम करती, आपकी हुकूमत थी। लेकिन आपने जानबूझकर RSS के कहने पर बजरंग दल के लोगों को बचाते हुए उसकी पर्दापोशी की और बेकसूर नौजवान 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल जेलों में ज़िंदगी काटे। तो यही वजह है कि एक वक्त तक RSS के कहने पर इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस में काम किया। अब जब वक्त खुल कर आ रहा है तो सबके चेहरों से नकाब हट रहे हैं, इनका भी नकाब हट गया। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।